على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابا والله سريع الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج اسلامی مہینوں کے لحاظ سے ربیع الاول کے مہینہ کی 12 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، تو 12 ربیع الاول کے متعلق بعض اہل بدعت نے ایک خاص بدعت کو جنم دیا، ایجاد کی، اور اس بدعت کا نام رکھا عید میلاد النبی. آپ میں جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ لوگوں میں معروف تھا 12 وفات. 12 وفات پرانے لوگوں کو ابھی بھی یاد ہوگا، اور عرفان شریعت ایک رسالہ ہے احمد رضا خان کا، اس میں بھی اس نے لکھا 12 وفات. اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 12 وفات والا مہینہ ہے، لیکن ایک مخصوص طبقہ نہیں. یہاں پر عید میلاد النبی کے عنوان پر ایک نئی عید تراشی اور اس عید کو سب عیدوں سے اہمیت دی. جو اسلامی عیدیں ہیں، اسلامی تہوار ہیں، ان پر بھی اس عید کو زیادہ اہمیت اور فضیلت دی. اور پھر اس سے بڑھ کر کہ جو لوگ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور محبت رسول میں اس بدعت کا رد کرتی ہیں یا ان کی اس بدعت میں شامل نہیں ہوتے، تو ان پر
گستاخ رسول کا فتویٰ، ابلیس ہونے کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ کہ سوائے اب ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہے ہیں، دین میں ایک بدعت ایجاد کی، چاہیے تو یہ تھا کہ خود اس بدعت کو ترک کرتے، دلائل اور براہین کو سن کر قبول کرتے، لیکن چال یہ رکھی کہ جو اس عید میں شامل نہ ہو وہ گستاخ رسول ہے، وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے معاذ اللہ، اور وہ ابلیس ہے اور شیطان ہے۔ تو یہ ایک فتویٰ بازی بھی شروع کی، حالانکہ ان کے سب علماء اس سے پہلے یہ تسلیم کرتے آئے کہ یہ عید میلاد تو اب ایجاد ہوئی، اس کی اصل کیا تھی؟ محفل میلاد۔ ابتدا محفل میلاد سے شروع ہوئی، اور کس نے شروع کی؟ وہ آپ سنتے رہتے ہیں، اربلی بادشاہ مظفر، اس نے شروع کی، اور عراق موصل شہر میں شروع کی، اور 604 ہجری میں شروع کی۔ 600 سال اسلام کے اس بدعت سے خالی رہے، اور 600 سال گزرنے کے بعد یہ کام شروع ہوا محفل میلاد کے نام پر، اور عراق کے شہر موصل سے شروع ہوا، اور سب کے سب میلادیوں نے لکھا کہ یہ بدعت ہے، لیکن ہے سونی بدعت، خوبصورت بدعت۔ بدعت ہونے پہ اتفاق ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے، بس جھگڑا اس میں ہے، ہم کہتے ہیں کسی بدعت میں حسن نہیں، وہ کہتے ہیں بدعت ہے پر بڑی سونی بدعت، نیک بدعت۔ اس پر میں نے الفرقان میں جو کلپ شائع ہوا اس پہ اہل بدعت کی سب کتابوں کے حوالے دے دیے، تو ادھر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ ان کے بڑے بڑے اکابر، جن میں صرف چند کے نام میں ذکر کرتا ہوں، عبدالسمیع رامپوری، کتاب کا نام انوار ساتیہ، اور یہ بدعات کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلی کتاب ہے ہندوستان میں جو باقاعدہ مستقل کتاب بدعات کو تقویت دینے کے لیے لکھی گئی، اور اس کی تصدیق اور تقریر احمد رضا خان نے بھی کی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے اس طبقہ کے علماء نے اس کتاب کی تصدیق کی جو شروع میں موجود ہے، اور انہوں نے ساتھ لکھا کہ یہ جو محفل میلاد ہے پیغمبر کریم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، یہ تینوں زمانے جن کے متعلق امام کائنات نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب زمانوں سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے زمانے والوں کے ساتھ بعد میں ہوں گے، اور پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد میں ہوں گے۔ تو یہ تین زمانے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مشہود لہا بالخیر، جن کے خیر ہونے پر پیغمبر کریم نے شہادت دی ہے، اور پیغمبر کی گواہی موجود ہے کہ پیغمبر، صحابہ، تابعین کا زمانہ یہ سب زمانوں سے بہتر زمانہ، اور سب جماعتوں سے بہتر جماعتیں یہ تین ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین،
یہ خیر القرون کی بہترین ہستیاں، ان میں عبدالسمیع رامپوری لکھتا ہے کہ ان میں محفل میلاد کا تصور نہیں تھا، بلکہ 600 سال بعد 600 سال بعد ہجرت کے بعد 600 سال بعد موصل شہر عراق مظفر الدین اربلی اس بادشاہ نے اس کو شروع کیا، اور یہ محفل میلاد عراق کی ایجاد ہے، بادشاہ کی ایجاد ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ 600 سال تک جو دین نہیں تھا وہ 600 سال کے بعد دین کیسے بن گیا، اور 600 سال کے بعد وہ عبادت کیسے بن گئی، 600 سال کے بعد وہ محبت رسول کا معیار کیسے بن گیا، وہ عشق رسول بلکہ رسول کو ماننے اور نہ ماننے کا معیار کیسے بن گیا، جو 600 سال 6 صدیاں اسلام کی اس محفل میلاد سے بھی خالی ہے۔ اور پھر عبدالسمیع رامپوری نے لکھا یہ بدعت ہے، پر سونی بدعت ہے، بدعت حسنہ، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بدعت ہے لیکن سونی بدعت اور اچھی بدعت۔ تو اس کے بعد ڈھیرے کے پیر صاحب جسٹس پیر کرم شاہ الازہری جو جسٹس بھی رہا اور ڈھیرے کا مشہور پیر ہے پیر کرم شاہ صاحب، اس کی کتاب ضیاء النبی ہے سیرت پر، اس نے بھی یہ چاروں حقیقتیں مانی کہ صحابہ تابعین خیر القرون میں اس محفل میلاد کا وجود ہی نہیں، اور 604 ہجری کو شروع ہوا اور اربلی مظفر نے شروع کیا پیر کرم شاہ نے۔ پھر وہاں یہ بھی نقشہ کھینچا کہ اتنے تھال حلوے کے تیار ہوتے تھے، اتنے پھرنیاں ہوتی تھی، اتنے بکرے ذبح ہوتے تھے، آگے پوری اس نے لسٹ دی ہے ضیاء النبی پیر کرم شاہ کی، اس نے بھی یہی بات کی۔ غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن، اور یہ بریلویوں کا وہ مفسر ہے جس نے 10-12 جلدوں پہ تفسیر لکھی، اس سے پہلے کوئی ایسی تفسیر نہیں۔ اس نے بھی کہا یہ 604 ہجری ملک المظفر عراق کا شہر موصل اور وہاں سے ایجاد ہوئی، اور یہ سب سے اچھی اور نیک بدعت ہے۔ لفظوں پہ بھی ذرا غور کرو، سب سے اچھی اور نیک بدعت، صوفی بدعت ہے، خوبصورت بدعت ہے۔ اسی طرح ان کے بڑے بڑے اکابر نے مانا۔ پھر ہم نے جب زور دیا کہ ایک طرف تمہارے مولوی ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ بدعت تو ہے پر سونی بدعت، تو پھر کم از کم 2 باتیں مان لو کہ اپنے آپ کو اہل السنت نہ کہلواؤ، بلکہ کہو اہل بدعت الحسنہ، اہل البدعت الحسنہ، سونے بدعتی، سونے بدعتی۔ جب سارے کام تمہارے بدعت حسنہ پہ مبنی ہے، سنت پہ نہیں، تو پھر انصاف کا تقاضا ہے، پھر سنی کہلوانے کا حق نہیں، سونا بدعتی کھاؤ۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے ایک، اور دوسرا ہم نے کہا ذرا پیغمبر کریم اور پیغمبر کے صحابہ سے فیصلہ کرواتی ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے فیصلہ دیا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، فرمایا لوگوں اگر تمہارا کسی معاملہ میں جھگڑا پڑ جائے تو جھگڑے کی صورت میں ردوہ الی اللہ، اللہ کی کتاب سے فیصلہ لینا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے فیصلہ لینا ہے، کسی مولوی پیر کتابڑی نہیں۔ اب آ میرا بھائی، جھگڑے کی بنیاد کیا ہے، نزاع کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، تو کہتا ہے کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں اور یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ آؤ ذرا پیغمبر کریم سے پوچھئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث موجود ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں لوگوں کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ پیغمبر فرمائے کل بدعت ضلالہ۔ تمہیں کل کا معنی نہیں آتا، مشکل معنی ہے، سارے ذرا پڑھو کل بدعت
یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ امام کائنات کا فرمان ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ بورڈ لگاتے ہوں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، لوگ تمہیں کہیں گے یہ بدعت حسنہ، اِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، تب بھی بدعت گمراہی ہے۔ اب میرے دوستو کتنا واضح مسئلہ تھا کہ قرآن پاک نے ہمیں پابند کیا، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میرے محبوب اعلان کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی وہ اعمال کرتے ہو جن کا نام عبادت ہے اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آؤ فاتبعونی، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، میری کیا کرو؟ اتباع کرو۔ امام احمدی نے، پیر کرم شاہ نے، سعیدی نے، ملا علی قاری نے، سب نے جہاں لکھا الاتباع کما یکون فی الفعل یکون فی الترک، اتباع کا کیا مطلب؟ تین چیزیں ہیں۔ اتباع قول میں جو بات پیغمبر نے قولن کہی اس کو مانو، جو کام پیغمبر نے فعلن کیا اس کو مانو، اور جو کام پیغمبر نے سبب موجود تھا، محرک موجود تھا اور پیغمبر کریم نے وہ کام نہیں کیا، اس کے نہ کرنے میں اتباع ہے، جو کام کیا اس کے کرنے میں اتباع ہے، اور باوجود سبب کے جو کام میرے نبی نے نہیں کیا اس کے ترک میں نہ کرنے میں اتباع ہے۔ اب قرآن تو کہتا ہے پیغمبر کی بات ماننی ہے، پیغمبر کا اسوہ حسنہ اس کے پیچھے چلنا ہے، پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، اور پیغمبر کریم کا عمل، پیغمبر کریم کی زندگی میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول گزرا، پیارے پیغمبر نے کسی ایک سال بھی 12 ربیع الاول کو عید قرار نہیں دیا، یہ جشن نہیں منایا، یہ پیغمبر کی زندگی ہے۔ اور پیغمبر کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے، وکل ضلالت فی النار، اور ہر ضلالت جہنم میں لے جانے والی۔ فیصلہ تو ہو گیا۔ جھگڑا لوگ نہیں سمجھتے، جھگڑا ذکر رسول نہیں، پیغمبر کی شان یہ باب النزاع نہیں۔ اگر شان کا مسئلہ ہے تو خدا کی قسم کسی حلوے خور ملا کو تیار کر اور آئے میرے ساتھ، میں اسے بتاؤں، وہ بھی پیغمبر کی عظمت پہ تقریر کرے، میں بھی کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں نبی کی شان کون صحیح بیان کرتا ہے۔ ہماری صرف ایک شرط ہوگی، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ پہ پابندی ہوگی، سچ بولنا ہے، کتاب اللہ سے پیش کرنا ہے، پیغمبر کی سچی حدیث سے پیش کرنا ہے، جھوٹے کذاب راویوں کی، شیعہ رافضی راویوں کی روایتیں نہیں، صاف صاف سچے لوگوں کی روایات، پیغمبر کا فرمان، رب کا فرمان، پھر پتہ چل جائے گا مولوی کے اگر دانے 10 منٹ میں ختم نہ ہو گئے تو پھر تمہیں گلہ کرنا، ان مشرک اور بدعتی کو کیا پتا شان رسول کا، انہیں کیا پتا عظمت رسول کا۔ اگر انہیں پیغمبر کی شان معلوم ہوتی تو کبھی دین اپنی طرف سے نہ بناتے، اگر ان کے دل میں پیغمبر کی عظمت ہوتی اتباع اختیار کرتے اور بدعات کا راستہ اختیار نہ کرتے۔ اس لیے کوئی بدعتی وہ میرے نبی کو پہچانتا ہی نہیں، بدعتی اگر پیغمبر کو پہچانتا تو وہ بدعتی بن سکتا ہی نہیں۔ بدعتی تب بنتا ہے کہ اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ وقت بڑا کم ہے اور باتیں میں نے بکھری ہوئی بہت ساری کرنی ہے، توجہ کرو۔ جب یہ رگڑا لگا کلو بدعت ضلالہ
اور پھر پیغمبر کی وصیت دیکھو. صحابی کہتا ہے ارباز اللہ کے پیغمبر نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے ہمیں درس دیا، واز کیا، اور ایسا لگتا تھا آپ کے انداز سے جیسے کوئی الوداعی واز ہو، آخری تقریر ہو، اور اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ وصیتیں کی اور ہم نے عرض بھی کی اوصینا، اللہ کے محبوب ہمیں وصیت فرماؤ. آپ نے اوصیکم سے شروع کیا، فرمایا میری وصیت یہ ہے. اور ذرا خیال کرنا پیغمبر کی وصیت یہ ہے. پہلی بات اپنے امیر کی اطاعت کرنا. ان کان عبدن حبشیہ، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہو اور ناک اس کا کشمش کی طرح ہو، تب بھی اس کی اطاعت کرنا. اس سے السمع والطاعہ، اپنے امیر کی اطاعت سے نہ نکلنا. اس پہ آپ بھی ذرا غور کر لیں. مرکز اور امیر کے ساتھ ربط، یہ تحفظ ایمان کے لیے ضروری ہے. اب کتنے ساتھی ہیں جب وہ اس مرکز سے دور ہو جاتی ہے اور اپنی مرضی کرتے ہیں تو چند دنوں کے بعد وہ گمراہ ہو جاتی ہے. کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا، فضولیات میں پڑ گیا. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. اپنے مرکز سے قائم رہو، مرکز سے ربط رکھو. ایمان بچانا ہے. اگر کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو، تو میں نے بارہا کہا یہاں تو ہم سوال پہ خوش ہوتے ہیں، آپ سب کو ہم اجازت دیتے ہیں اور دی ہوئی ہے. جس ساتھی کو کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو، وہ کھل کے ہمارے سامنے رکھے تاکہ حجت واضح ہو، دلیل واضح ہو. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے کوئی ادھر جائے کوئی ادھر جائے، تو بھائی ہم نے معصوم ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، ہم بھی تو مولوی ہیں، ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوگی. معصوم تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، تو ہم تو مولوی ہیں، ہمارے اندر ہزاروں عیب ہوں گے، ہزاروں کمزوریاں ہوں گی. تو ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم معصوم ہیں؟ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ معصوم ہے. یہ معصوم کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ پیغمبر کریم والا مسئلہ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اس پہ کسی کو اعتراض ہو تو بات کرے، باقی اپنے مرکز کے ساتھ رہو. مرکز کے ساتھ رہو گے تو ایمان بچ جائے گا، اور مرکز کے ارد گرد پھرو گے ایمان نہیں بچے گا. اور ہم نے کئیوں کو دیکھا جو مرکز سے دور ہو گئے، وہ دین سے بھی دور ہو گئے اور عقیدہ توحید والی نعمت سے بھی دور ہو گئے. تو خیر، پہلے یہ اطاعت امیر کی ترغیب دی، پھر فرمایا کہ جو آدمی من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا. فرمایا ان اختلافات میں تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یاد رکھنا میرے صحابہ کا دامن نہ چھوڑنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پہ میری سنت کو لازم پکڑنا ہے اور خلفائے راشدین کے طریق پہ چلنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. المہدیین ہوں گے پکے ہدایت یافتہ، خلفاء راشدین بھی ہوں گے، مہدیین بھی ہوں گے ہدایت یافتہ. ان پہ شک نہ کرنا، ان پہ اعتراضات نہ کرنا، ان پہ تنقید نہ کرنا، ان کا طریقہ اختیار کرنا. اور اگلا جملہ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین میں نئے کاموں سے بچنا. إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دین میں ہر نیا کام وہ بدعت ہوگا. اور یہاں پر پیغمبر نے تقسیم نہیں کی، کچھ نئے کام بدعت حسنہ بھی ہوں گے، کچھ نئے کام سونیاں بدعت. فرمایا نہیں، ایاکم ومحدثات الامور ان کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہوگا. وکل بدعۃ ضلالہ،
اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ کیا پڑھتے ہو فاتحہ میں؟ صراط الذین انعمت علیہم، آگے غیر المغضوب علیہم پڑھو، ضالین کے راستے سے بچانا، مغضوب علیہم کے راستے سے بچانا۔ تو یہ ضالین کون ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ مغضوب لوگ، مغضوب وہ ہیں جو جان بوجھ کے حق کے دشمن بن گئے اور انہوں نے حق کا راستہ چھوڑ دیا، اور ضالین وہ ہیں جو مغالطے میں مارے گئے، جو مغالطے میں مارے گئے، غلط فہمیوں میں مارے گئے، شبہات میں مارے گئے، وہ الضالین ہے۔ انہیں شبہ پڑ گئے، شبہات کو دور نہیں کیا، مغالطات میں تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اور ان مغالطوں میں پڑ کے جنت سے محروم ہو گئے، جہنم کے مستحق بن گئے۔ تو وہی ہے الضالین، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ہے ابو داؤد کی حدیث۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کہ حضرت نبی پاک کے صحابی، ایک آدمی کہتا ہے جی ابن عباس کو اوصینی، یہ نبی کی وصیت ہے اور یہ صحابی کی وصیت ہے ابن عباس کی، کہتے اوصینی، مجھے وصیت فرماؤ۔ فرمایا علیک بتقوی اللہ، سب سے پہلی بات ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا، اللہ کا ڈر تیرے دل میں آ جائے۔ اور دوسری چیز ہے اتبع ولا تبتدع، اللہ کے محبوب کی اتباع کرنا، بدعت نہ کرنا۔ اتبع ولا تبتدع، اتباع کرنا اور بدعت نہ کرنا۔ یہ حضرت نبی پاک کے صحابی اور آپ کے چچا زاد بھائی ابن عباس کی وصیت، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز، ابن مسعود، سارے صحابہ کی وصیت ہے۔ تو جب یہ پہلو آیا وہ کہتے ہیں جی بدعت حسنہ، ہم کہتے ہیں بدعت میں حسن ہے ہی نہیں۔ پنجابی جملہ جے حسن آئے ہی اسے عمل چے جڑا سونے نال ٹچ ہو کے آئے۔ حسن دا مرکز محمد مصطفیٰ، کہ جس عمل دا تعلق محمد الرسول اللہ کی سنت سے نہیں، اس کا ربط ہی حسن سے نہیں، اس میں حسن آئے گا کیسے؟ حسن کا ربط اور کنیکشن ہی کٹ گیا۔ حسن کا ربط اور کنیکشن تب تک جڑا رہے گا جب تک میرے نبی کا عمل ہوگا، پیغمبر کی تصدیق ہوگی۔ جب پیغمبر کی تصدیق ہی نہیں، اتے سونے دی سونی مہر ہی نہیں، کہ تیرا عمل سونا بن کے نہیں سکتا ہے۔ اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آتی۔ اب انہوں نے پیترا بدلا، انہوں نے شروع کر دیا اور جی ہم بھی دلیل رکھتی ہیں۔ کل تک جب اتنی کہا بدعت حسنہ، آج کے رینٹ کے خطیب عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے کہا ہم بھی دلیل دیتی ہیں، جی پیش کرو۔ اب ایک نئے محقق کی دلیل ہے، سنو۔ کہتے ہیں دلیل یہ ہے، پاکستان میں 14 اگست منایا جاتا ہے، سعودی عرب والے اپنی آزادی کا جشن مناتی ہیں، پاکستان والے اپنی آزادی کا جشن مناتی ہیں، تم جشن مناؤ تو کوئی حرج نہیں، ہم جشن منائے تو ہم بدعتی ہو گئے۔ آگے عوام کہتی ہے سبحان اللہ، یہ 14 اگست والیاں جھڑیاں تو سارا چاہیے ہوئی ہیں، تم 14 اگست مناؤ، سعودی عرب والے منائیں، اپنی آزادی تو جائز بن گیا، اور ہم جشن منائیں تو بدعت ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں ہاں، یہ بھی تیرا دماغی خرابی ہے۔ جشن آزادی منانے والا جشن آزادی کو دین نہیں سمجھتا۔ کیا دین سمجھتے ہو؟ 14 اگست کو دین نہیں سمجھتا، تو بھی کے میلاد کو دین نہیں سمجھتا۔ 14 اگست کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی 14 اگست کو بھی، جشن آزادی کو بھی دین سمجھ کے منوائے اور کہے سوائے ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہے ہیں، فتویٰ بازی کرے،
اور اس دن کو بطور دین کی تہوار کے اور دین کا جز سمجھ کے بنائے، وہ بھی تمہاری طرح بیتتی ہے۔ اگر کوئی سعودی عرب والا اپنی آزادی کا جشن دین سمجھ کے مناتا ہے، وہ بھی بیتتی ہے، تو ہمارا عرض یہ ہے کہ تمہارا معاوضہ کیا ہے؟ تم مناتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم تو جشن عید یا جشن آزادی نہ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتی ہے۔ بے شک تم سمجھتے ہو دین؟ نہ یہ دلیل ہے۔ تم مناتے ہو جی، بھائی ہم نہیں مناتے جی، جو مناتی ہیں اگر ان میں کوئی دین سمجھتے ہے پکا بیتتی ہے۔ پھر دوسری دلیلیں دیکھو کہ تم سعودی عرب والے وہ کعبے کو غسل دیتی، یہ لاہور کی دلیلیں، کعبہ کو غسل دیتی، تو کعبہ کو غسل دینا یہ جائز ہے اور عید میلاد النبی منانا جائز نہیں۔ دلیل دیکھیں، کعبہ کو غسل دینا جائز، عید میلاد النبی منانا جائز نہیں۔ میں نے کہا بھائی جی کعبہ کا غسل پیغمبر سے ثابت ہے۔ فتح مکہ ہوا تو پیغمبر کریم نے، صحابہ احرام میں تھے تو پیغمبر کریم نے کعبہ کو غسل دلوایا، اور تو نے تو قرآن پڑھا کبھی نہیں، طاہرا بیتی، یہ طہارت ظاہری بھی ہے، طہارت مانوی بھی ہے، نظافت ظاہری بھی، نظافت باطنی بھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہی حکم دیا تھا، یہی اس امت کو حکم ہے کہ میرے کعبہ کو صاف بھی رکھو، کعبہ کو پاک بھی رکھو، ظاہر سے بھی پاک ہو، اندر سے بھی پاک ہو۔ اور پھر پیغمبر کریم نے غسل دلوایا، صحابہ نے دیا۔ ملا جی تیرا مطالعہ حلوے تک ہے یا چاول تک، دلیل میں پیش کروں گا۔ پیغمبر کے صحابہ نے غسل دیا کعبہ کو، اور پیغمبر کے سامنے غسل دیا ہے۔ اور دلیل آ رہی، دلیل نمبر 3 کہتا ہے قرآن میں اما بنعمت ربک فحدث، اما بنعمت ربک فحدث، کہ میرے محبوب اللہ کی نعمت کو بیان کر، توجہ ہے، اللہ کی نعمت کو بیان کر، اللہ کی نعمتوں کو بیان کر، تو معلوم ہوتا ہے ولادت بھی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کر، ولادت بھی نعمت ہے، لہذا جشن منا۔ دلیل دے ذرا تیور بھی دیکھو، مانا کیا؟ نعمتیں بیان کر تو عید میلاد دا جشن منا، یہ 7 ٹکڑا ملایا۔ جس میں نے کہا پیغمبر کریم نے نعمت کو بیان کیا، جشن نہیں منایا، تہوار نہیں بڑھایا، تو اگر اما بنعمت ربک فحدث، اس کا یہ معنی ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید مناؤ، جلوس نکالو، جھنڈیاں لاؤ، لیٹن کرو، اور دین میں ایک عید کا اضافہ کر دو، تو جس پیغمبر پہ یہ آیت اتری اس پیغمبر نے اس آیت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ پیغمبر کریم نے قرآن زیادہ سمجھا یا حلوے خور ملا نے؟ یہ آیت آئی نبی پہ، اگر اس آیت کا یہی معنی ہے کہ 12 ربیع الاول کی عید مناؤ، تو پھر کم از کم پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کا دور تو کتنی عیدیں منائی ہوتی؟ 23 عیدیں، 23 عیدیں 12 ربیع الاول کی۔ لیکن دنیا کا کوئی ملا نہیں ثابت کر سکتا کہ پیغمبر کریم نے ایک دن بھی 12 ربیع الاول کی عید قرار دیا ہو۔ حتیٰ کہ اگلی بات سنو ملا جی، اگر اس آیت کا یہ معنی ہے اما بنعمت ربک فحدث، جشن عید میلاد مناؤ، اگر یہ معنی ہے تو میرا سوال ہے دنیا کے میلادیوں سے سارے مل جاؤ، والا بجتمعوا، لاہور سے کراچی تک، کراچی سے پشاور تک، سارے میٹنگ کر لو، اور مجھے بتاؤ، صرف ایک صحیح صریح حدیث مجھے بتا دو کہ پیغمبر کریم نے اپنی ولادت کی تاریخ امت کو بتائی ہو۔
توجہ ہے میری طرف؟ کہ اما بنعمت ربک فحدث کا معنی جی عید میلاد بناؤ، اور جس نبی پہ آیت آ رہی اس نے اپنی تاریخ ولادت بھی نہیں بتلائی، اسی لیے تو اختلاف ہو گیا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں 17 رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی، 17 رمضان۔ ایک اور پارٹی کہتے ہیں 17 ربیع الاول آپ کی ولادت، کچھ کہتے ہیں رجب، کچھ کہتے ہیں ایام تشریق ذی الحج میں، عید کے بعد قربانی کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں ایام تشریق، ان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ مہینہ بھی ایک نہیں، ربیع الاول، صفر، رمضان اور پیران پیر، جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ ان کی پتلی لوح محفوظ پہ لگی ہے اور ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اس نے ایک قول نقل کیا عشرہ محرم میں، تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کریم کی ولادت کا ایک قول ہے 10 محرم کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اب جہاں پیران پیر بھول گیا، اما بنعمت ربک فحدث، پیغمبر کریم نے مہینہ نہیں بتلایا، مہینہ کون سا تھا تاریخ نہیں بتلائی، تاریخ کون سی تھی کسی صحابی نے مہینہ نہیں بتلایا، تاریخ نہیں بتلائی۔ تو اگر کچھ بھی دماغ حاضر ہو تو عقل مند یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اگر اما بنعمت ربک فحدث کا یہ معنی ہوتا کہ پیغمبر کریم کی برسی مناؤ اور ولادت پہ عید مناؤ، تو پیغمبر کریم وہ تاریخ کیوں نہیں بتلاتے، وہ مہینہ کیوں نہیں بتلاتے، مہینہ کی تاریخ کیوں نہیں بتلاتے؟ آپ کی ولادت کے دن کو مخفی رکھنے میں اللہ کی حکمت یہی تھی تاکہ کوئی بدعتی قیامت تک کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ آپ کی تاریخ ولادت ہی مخفی ہے۔ یہ تمہارے مولوی 12، 9، 8، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، جس ملا نے سب سے پہلے میلاد کی محفل ثابت کرنے کے لیے رسالہ لکھا ابن دیہ، اس نے آپ کی ولادت 8 ربیع الاول لکھی۔ 8، 9، 2، 17، 12، 11، یہ تو ربیع الاول کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔ تو ساری کائنات کے میلادی مل جائے اور صرف ایک حدیث دکھا دیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی تاریخ یا مہینہ امت کو بتلایا۔ اما بنعمت ربک فحدث۔ اور میں پوچھتا ہوں تیسرا نمبر کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کا اترنا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ معجزات کا آنا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کریم کی اولاد نعمت ہے یا نہیں؟ حضرت فاطمہ کی ولادت نعمت ہے یا نہیں؟ حضرت حسن اور حضرت حسین کی ولادت یہ نعمت ہے یا نہیں؟ تو اگر فحدث کا یہ معنی ہے کہ کسی کی ولادت پر دن مناؤ، عید مناؤ، اگر یہی معنی ہے تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دن مقرر کیوں نہیں کیا؟ نزول قرآن والا دن مقرر کر کے جشن کیوں نہیں منایا؟ حضرت حسن حضرت حسین کی ولادت کے دن مقرر کر کے ہر سال جشن کیوں نہیں منایا؟ حضرت فاطمہ رقیہ زینب اپنی اولاد کی ولادت کے دن منا کے دن مقرر کر کے سالانہ برسیاں کیوں نہیں منائی؟ حضرت قاسم طیب ان کے طاہر اپنے بیٹوں کے ولادت کے دن مقرر کر کے سالانہ جشن کیوں نہیں منایا؟ ملا جی یہ اما بنعمت ربک فحدث یہ آیت تو سمجھا ہے یا میرے نبی نے سمجھی ہے؟ یہ دلیل آ رہی ہے۔ اور آگیا جی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، سورہ یونس۔ میں نے کہا ملا جی درمیان سے لیا
تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور یہ عادت یہودیوں کی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، آدھی بات لینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ لاؤڈ سپیکر نہیں، خیر ہے تم بولتے رہو، پیچھے آواز آ رہی ہے۔ ہاں، یہ یہودی کیا کرتے تھے، تورات کی ایتوں پہ ہاتھ رکھ دیتے اور آگے بھی پڑھتے پیچھے بھی پڑھتے اور اصل بات نہیں پڑھتے تھے۔ یہی حال حلوے خوروں کا ہے۔ میں نے کہا پوری آیت سنا، یہ سارے دکھ دور نہ ہو جامن، شروع سے پڑھ۔ آیت شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ کیا چیز ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی طرف سے واعظ آیا، شفا آیا، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ گئی، اور ہدا آ گئی کہ رحمت آ گئی للمؤمنین۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے۔ فَبِذَالِكَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ایک مولوی کہہ رہا تھا بھنگڑے ڈالنا قرآن سے ثابت، ناچ ڈانس قرآن سے ثابت۔ ایک فرح کا معنی مفردات امام راغب اٹھا لے، امام راغب کی کتاب مفردات فرماتی ہیں یہ جو فرح ہے کس کو کہتے ہیں؟ لذت القلب، دل کی لذت کو فرح کہتی ہے۔ فرح کا معنی ناچنا نہیں ہے، ڈانسے کرنا نہیں ہے، جلوس نکالنا نہیں ہے، گلیاں سجانا نہیں ہے، اور گھوتے ریڑیاں سجانا نہیں ہے، بلکہ فرح کا معنی لذت القلب، دل کا لذت محسوس کرنا اور دل کا مطمئن ہو جانا، دل کا مطمئن ہو جانا، اطمینان قلب، یہ فرح ہے۔ اور یہی معنی نعیم الدین مراد آبادی نے اپنے پہلے حاشیے پہ کیا۔ خزائن العرفان، اس کنز الایمان کا پہلا حاشیہ احمد رضا خان کے ترجمے پر پہلا مفسر بریلوی نعیم الدین مراد آبادی وہ لکھتا ہے فرح کا معنی ہے دل میں لذت اٹھانا اور دل میں کسی چیز سے مزہ حاصل کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ لذت، اور یہی اطمینان ہے۔ اب ذرا مان اگر بارہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میرا قرآن آ گیا، یہ میرا باز بھی ہے، یہ میری طرف سے شفا بھی ہے، اور یہ ہدا بھی ہے، یہ ماننے والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو اب فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور ایمان والو اسی قرآن پہ مطمئن ہو جاؤ۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتابڑی کی طلب تمہارے دل میں نہ ہو، کسی روایت کی طلب تمہارے دل میں نہ ہو، کسی بابے کی گپ شپ کی طلب تمہارے دل میں نہ ہو۔ اگر یوں نہ آئے تو دوسرا مقام دیکھ لے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ، بے کتاب اللہ۔ ذکر اللہ سے مراد کربوگی ذکر نہیں، کربوگے والا ذکر نہیں، بے ذکر اللہ۔ انا نحن نزلنا الذکر ھذا ذکر مبارک انزلناہ، اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ فرمایا یہ ذکر جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں، ذرا میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ نعیم الدین مراد آبادی لکھتا ہے کہ اس فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد اسلام ہے، یا فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور حضرت مجاہد تابی اور امام راضی، روح المعانی، بیضاوی اور سب البحر المحیط، سب مفسرین لکھتے ہیں کہ بفضل اللہ، بے کتاب اللہ برحمت ہی، رحمت سے مراد آیت میں کیا ہے؟ ان جعلکم من آلہ، اللہ نے قرآن بھی دیا اور ہمیں قرآن ماننے کی توفیق بھی دے دی۔
یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ ملا نے کہاں سے کہا جی بھگڑے ڈالو، ڈھول بجاؤ، ناچو۔ میں نے کہا اگر ناچنا ہے تو پہلے جشن قرآن تو منانا ظالمہ۔ اور دلیل ہے یہ سنیں میرے پاس، کہاں سے کہتے بڑی پرانی دلیل ہے عیسائیوں سے، زبردست دلیل، آج تو ساری دلیلیں آ رہی۔ کہتے حضرت عیسیٰ نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اسی لیے عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اگر عیسائی کرسمس ڈے منائیں تو ہم ڈسمس کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں نہ کرسمس ڈے منائیں؟ تو ہم اپنے نبی کا منائیں گے۔ میں نے کہا یہی بدعتیوں کی عادتوں سے میرے نبی نے روکا تھا۔ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، خبردار تم میں اکثر لوگ پچھلوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اجل جہود والنصارى، آپ نے فرمایا مانوہم۔ صحابہ نے پوچھا وہ یہودی نصرانی، آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا خبردار من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا شعار اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ میرے ساتھ میں نے شعار اپنایا ہے پیغمبر کے صحابہ کا، تو نے شعار اپنایا ہے امریکہ والے رومیوں عیسائیوں کا۔ تو انگریز کے نقش قدم پہ ہے، میں نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ ہے۔ قیامت کے دن تو انگریزوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور میں ابو بکر صدیق کی جماعت میں کھڑا ہوں گا۔ پسند اپنی اپنی ہے۔ کہتے ہیں عیسائی مناتے ہیں، میں نے کہا عیسائی منا رہے تھے، یہ عیسائیاں دی ریس کرنی ہو گیا کہ صحابہ کرے نہ، یہ عیسائیاں دی ریس جائز ہوں گی۔ تابعین امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ ائمہ کرتے۔ ائمہ تو باب قائم کر کے روک گئے کہ خبردار یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اللہ کے محبوب نے تو جیسے یہود و نصارہ چلتے ہیں اس چلنے سے بھی منع کیا، جیسے کھاتے ہیں اس طرح کھانے سے بھی منع کیا، جیسے بیٹھتے ہیں فرمایا اس طرح بیٹھنا بھی نہیں ہے، ان کی عبادت کے مقام پہ عبادت سے بھی منع کر دیا۔ پیغمبر نے تو ایک ملت بیضاء تعمیر کی اور اپنی امت کے خصائص پہ مبنی ایک جماعت تیار کی ہے جو خاص کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور ظالمہ حلوے کے چکر میں تو انگریزوں کی کرسی پہ جا بیٹھا۔ دلیل نمبر 5 بلکہ 6، اور یہی آیت بھی دیکھو، اگر اس آیت سے جشن ولادت ثابت ہوتا ہے نا والسلام علیہ یوم ولدت، پھر آگے بھی ذرا پڑھ یوم اموتو یوم اموتو و یوم ابعث حیا۔ دو باتیں کروں گا بڑی مختصر۔ اگر بلدتوں سے جشن میلاد ثابت ہوتا ہے تو اموتوں سے جشن وفات بھی ثابت ہوگا، کیونکہ ادھر بھی سلام ادھر بھی۔ تو پہلے آیت مانتے صحیح نہ، پیغمبر کی 3 حالتیں رب نے ذکر کی کہ سلامتی اس دن جب میں پیدا ہوا، 1 اموت تو 2 مروں گا اور موت کے بعد میت رہوں گا، پھر قیامت کے دن اللہ مجھے زندہ کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے موت کے بعد بلہو احوال ثلاثہ، قرطبی مابردی مفسر قرطبی نے لکھا بلہو احوال ان لہو احوال ثلاثہ، پیغمبر کے بھی 3 حال ہیں، فی الدنیا حیا وفی القبر میتا، فی القبر میتا، دنیا میں زندہ قبر میں میت، اور وفی القیامت مبعوثا، قیامت والے دن پیغمبر کو بھی زندہ کیا جائے گا، کیونکہ موت سے قیامت تک پیغمبر بھی میت ہوں گے۔ تو صرف حلوہ کھانا سے آیت پڑھی ہے، آیت مان تو صحیح۔ اور دلیل اچھا کہتے ہیں ہم میلاد مناتے ہیں، دلیل کہتے ہیں پیغمبر نے 1 مہینے میں 4 دفعہ اپنا میلاد منایا۔
توجہ اور صاحب ایک ماہ میں 4 دفعہ میلاد منایا، ہم تو سال میں 1 دفعہ مناتی ہیں، پیغمبر کریم نے 1 مہینے میں 4 مرتبہ منایا۔ توجہ، کہتے ہیں مسلم شریف پیغمبر کریم سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا فی ہے ولد تو اس دن میری ولادت ہوئی۔ جو ہے میری طرف، اس دن میری ولادت ہوئی۔ سوال تو نے کیا، میرے سوال کا جواب دے گا تو میں مانوں گا۔ میرا سوال یہ ہے، بقول تیرے پیغمبر مہینے میں 4 دفعہ میلاد مناتی ہیں، تو سال میں 1 دفعہ، تو نے پیغمبر کا طریقہ کیوں بدلا؟ توجہ ہے، پیغمبر کا طریقہ کیوں بدلا؟ پھر پیغمبر کریم اپنی ولادت والے دن روزہ رکھتے ہیں تو عید مناتا ہے۔ عید والا دن روزہ ہوتا ہے اور روزوں میں عید آتی ہے۔ تو یہی جو دلیل ملا تو پیش کر رہا ہے، اس نے تو تیری عید کے پرخچے اڑا دیے۔ خود کہتا ہے پیغمبر نے روزہ رکھا اور تو نے عید منائی، تو اس کا مطلب پیغمبر نے روزہ رکھ کے بتایا کہ میرے ولادت کا دن عید کا دن نہیں ہے، میرے ولادت والا دن عید کا دن نہیں بن سکتا۔ ایک پھر آدھی حدیث پیش کرتا ہے نا پوری کا۔ صرف اتنی بات نہیں، آپ نے فرمایا وفیہ انزلا، اور اسی سوموار والے دن مجھ پہ قرآن کا نزول شروع ہوا۔ قرآن کا آنا، پھر جشن نزول قرآن کا جلوس کیوں نہیں نکالتا؟ وہاں پر بھی ایک عید بنا۔ پھر پیغمبر کریم نے یہاں مختصر حدیث اس کی اثر وجہ دوسری حدیث میں بیان کی، فرمایا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں، سوموار کو بھی اور صرف سوموار کو نہیں، جمعرات کو بھی روزہ رکھتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ ہر بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں۔ کس کے؟ جی، اعمال کس کے دربار میں پیش ہوتے ہیں؟ تو زیادہ کسی اور میں اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں جب میرا عمل رب کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے دار ہوں، روزے والا عمل میرے رب کے دربار میں جائے۔ ایک پھر پیغمبر نے روزہ رکھا، صحابہ سے نہیں رکھوایا، اور صحابہ نے بھی نہیں رکھا، صحابہ سے روزہ رکھوایا ہی نہیں، اس لیے یہ روزہ مسنون بھی نہیں۔ خیال کرو تم میں بھی کوئی روزے دار تو نہیں بیٹھا 12 ربیع الاول والا؟ کئی مولویوں نے مسئلہ بیان کیا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھو، اگر کسی کا ہے ابھی افطار کرے۔ یہ جو 12 ربیع الاول کا روزہ رکھ کے پھرتا ہے یہ بھی قطر بیتتی ہے، اس لیے اگر کسی کا ہے تو مہربانی کر کے ابھی 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 فوراً افطار کر دو۔ توجہ ہے؟ آؤ آگے چلو۔ اچھا جی، آگے دلیل، وہ دلیل تو ملا تیرے خلاف چلی گئی۔ پھر جی دلیل نمبر 6، چھٹی دلیل آ گئی اور بڑی دلیل ہے، توجہ ہے میری طرف۔ ہماری نیت نیک ہوتی ہے، ہماری نیت بڑی نیک ہے، ہماری نیت نیک ہے، ہم ذکر رسول ہی کرتے ہیں نا، نیت بڑی نیک ہے، کام بھی نیک ہے، نیت بھی نیک ہے، تو بدعت کیسے بن گیا؟ پیغمبر کا ذکر بدعت کیسے بن گیا؟ یہ ہے شیطان کا دھوکہ۔ پیغمبر کا ذکر بدعت کیسے بن گیا؟ نیت ہماری خیر کی ہے، کام بھی بڑا نیک ہے۔ میرا بھائی پہلے 2 جواب دوں گا۔ پہلا جواب یہ ہے، اٹھا 11ویں شریف، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نماز کے لیے نکلے، صبح کی نماز ہے، اور دروازے پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی کا صحابی ہے، ابن مسعود کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر نکلے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری
انہوں نے سلام کیا. ابن مسعود نے کہا تجھے کیا ہوا؟ صبح کی نماز ہے اور اندھیرے میں جہاں بیٹھا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے ایک نیا کام دیکھا ہے، مجھے آرام نہیں آیا، میں تیرے پاس آیا ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود افقہ الناس، سارے لوگوں سے بڑے فقیہ تھے، پیغمبر کے صحابی تھے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں تجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، ایک نیا کام ہو گیا ہے. ذرا اندازہ کرو صحابہ کے تحفظ دین کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کیا نیا کام ہوا؟ کہتے ہیں آج میں نے ایک مسجد میں دیکھا چند صوفی اکٹھے تھے، چند لوگ اکٹھے تھے، ان میں ایک بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو. اور وہ گن رہے تھے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہلواتا، 100 مرتبہ الحمدللہ کہلواتا، 100 مرتبہ سبحان اللہ. ایمان سے بتاؤ یہ کام اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ نہیں بولو گے تو لیٹ ہو جاؤ گے. الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں 100 مرتبہ یہ کہلوا رہا ہے. یہ بات بتائی، گھڑی مجھے دے، یہ بات بتا دی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ. یہ جب سنا حضرت ابو موسیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اب اگر یہ لوگ مسجد میں آ جائیں تو مجھے بتانا، اب فیصلہ ہو جائے گا. یہ جو کربوگے خربوزے سارے دربولے اکٹھے ہیں اور پوری امت کو بدعت پہ لگایا ہوا ہے. دعوت دی جا رہی ہے آج کیا ہوگی؟ شب نور. حالانکہ وہ شب نور نہیں ہوتی، وہ شب سور ہوتی ہے. وہ شب نور نہیں، وہ شب سور ہے. سارے بے ایمان باندر کٹھے ہیں، لیٹے بند ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کے حلقے لگے ہیں، نور کی بارش، شب وجدان، شب فلاں، اور وہاں پر ذکر اذکار، اور کہلواتے ہم ہیں بھی پکے دیوبندی. اور ایسا بے ایمان ہے یہ خربوزی شیطان جب کوئی شاتی جاتا ہے شیخ القرآن کی تعریف کر دیتے ہیں، شاہ صاحب کی تعریف کرے گا. اب جب یہ جائیں گے تو بڑا نیک ہے، شیخ القرآن کی تعریف کی تھی، شاہ صاحب کی، بس وہ ان کو جال میں پھنسا دیتے ہیں. اور یہ سارے گئے ایمان سے بھی، عقیدے سے بھی، اور وہی جیسے بٹیرے اور فارمی مرغے وہ کڑ کڑ کرتے ہیں، اذانیں تو دے نہیں سکتے، تو یہ سارے کٹھے ہیں جی، سارا دین ہے، کٹھے ہو جاؤ، ذکر کے حلقے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے، وجدان ہے. اور اب یہ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کوئی اس طرح حلقے بھی نہیں بنائے تھے. شروع ہو رہا تھا کام سبحان اللہ الحمدللہ، وہ کہتا کہو. عبداللہ ابن مسعود وہاں پہنچ گئے، سبحان اللہ. نبی کا صحابی پہنچا، ساتھ اور بھی تھے. ابن مسعود نے اپنی ٹوپی اتار دی اور فرمایا، پگڑی ٹوپی جو سر سے کپڑا اتارا اور فرمانے لگے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ پہچانو مجھے میں کون ہوں؟ میں صاحب الانزا، میں وہ آدمی ہوں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا سامان میں اٹھاتا تھا. پیغمبر کریم کے وضو والا سامان میں اکٹھا کرتا تھا. انزا کہتے ہیں سریا کو، اور لوہے کی سلاخ وہ پیغمبر کریم ساتھ رکھتے کیونکہ قضاء حاجت کے وقت چھینٹے وجود پہ نہ پڑے، زمین کو نرم کیا جاتا تھا اس انزا کے ساتھ. فرمایا وہ میرے ہاتھ میں ہے انزا، وہ میں پیغمبر کا وہ خادم ہوں، اور میں وہ ہوں کہ پیغمبر کریم کے ساتھ میرا وہ تعلق تھا. باہر والے سمجھتے تھے یہ اہل نبوت میں سے ہے اور پیغمبر کے گھر والوں میں سے ہے اور قریبی لوگوں میں سے ہے. اور فرمایا قد اتیتم ببضع، فرمایا افسوس ہے تم پر لوگوں، پیغمبر کریم کے ابھی کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے. والآنیۃ لم تکسر، پیغمبر کریم کے برتن والے جو پینے کھانے کے برتن تھے
وہ بھی ابھی تک محفوظ ہیں، ٹوٹے نہیں۔ وَقَدْ أَتَيْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمًا، اور تم ایک اندھیری بدعت لائے ہو، اور ایک روایت میں ظلم کرتے ہوئے تم نے ایک بدعت گھڑ لی ہے۔ ایک کام چنگا ہے ایسی یا نہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر ہے، لیکن کٹھے بیٹھے فرمایا بدعت لائے ہو۔ اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے جو ابن مسعود نے کہا، فرمایا انکم علی اہدا من ملت محمد، بتاؤ مجھے تم محمد مصطفیٰ سے زیادہ ہدایت پہ ہو۔ محمد الرسول اللہ جو ہدایت لائے تھے تم اہدا ہو، انکم لعلی اہدا من ملت محمد، تمہارا دین محمد کے دین سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ جملے پہ ذرا غور کرنا، بدعتی اپنے آپ کو رسول سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، کہتے حج کیا ہے، بلکہ امام شاطبی نے لکھا کہ ہر بدعتی قولن زامن عملن یہ ثابت کرنا چاہتا ہے ان شریعت لم تکمل، ان الدین لم یکمل، کہ دین ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور مجھے کوئی نہ کوئی ہاتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام مالک کہتے ہیں بدعتی وہ شیطان ہے زعم ان محمدن قد خان الرسالۃ، بدعتی پیغمبر کو خائن سمجھتا ہے، اور بدعتی اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ نیکی تھی اور پیغمبر نے فریضہ رسالت پہنچانے میں کوتاہی کی ہے، اور پیغمبر کریم نے معاذ اللہ خیانت کی ہے۔ آپ بتاؤ جو رسول کو خائن سمجھے مسلمان ہوگا؟ جو دین کو نامکمل سمجھے مسلمان ہوگا؟ جو اپنے آپ کو رسول اللہ سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھے وہ عاشق رسول ہوگا؟ یہ ہے بدعتی اپنے عمل سے ثابت کرتا۔ ابن مسعود نے وہی بات کی، اہدا من ملت محمد، فرمایا یہ میرے نبی کے صحابہ گزرے، صحابہ سے بھی تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، زیادہ ہدایت پہ ہو۔ انہوں نے آگے جو جملہ کہا وہ سنانا چاہتا ہوں۔ قالو، کہنے لگے ابن مسعود خدا کی قسم ہماری جو نیت ہے بڑی خیر کی ہے، ہماری نیت میں فتور نہیں ہے، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں بڑا نیکی کی نیت سے کر رہے ہیں، ہماری نیت نیک ہے۔ ابن مسعود نے فرمایا کم من مرید للخیر لئی یحصلہ، فرمایا کتنے مرید للخیر اچھی نیت سے کام کرتے ہیں لیکن ان کو اچھائی نہیں ملتی، اس لیے نیت تب معتبر ہے جو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ہو، آپ کی اتباع میں ہو۔ دونوں کام آگے، کام بھی ذکر اللہ تھا، نیت بھی ٹھیک تھی، دونوں کاموں کے باوجود ابن مسعود نے فتویٰ لگایا اتیتم ببدعۃ، اور دوسری روایت میں ہے ابن مسعود نے کہا ان بے ایمانوں کو مسجد سے نکال دو۔ تم تو بدعتیوں کے پیچھے پڑھ کے آ جاتے ہو، حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے، سارے مولوی ناراض ہو جائے مسئلہ نہیں چھپتا، کہ جو اپنے آپ کو اشاعتی پنج پیری مباحث کہلواتا ہے اور مسئلہ توحید کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان نہیں کرتا وہ بھی قطعاً لعنتی اور بے ایمان ہے۔ ایسے امام کے پیچھے بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ تم کس بھول میں پڑے ہو کہ تمہارے مسئلہ تھوڑا جرم ہے؟ صرف یہ کہنا میں اشاعتی ہوں، میں مباحث ہوں اور جب سے بدعتیان ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، جنازے مشرکاں دے اور میں بڑا مباحث ہوں، یہ مباحث نہیں ہے، یہ بندر ہے، بندر فاروق اعظم کے قول کے مطابق۔ فرمایا بندر نہ بنو، بندر وہی ہوتا ہے جس کا منہ اور طرف ہو اور دم اور طرف ہو۔ خیر ناراض نہ ہونا، تھوڑی سی گولی آ گئی، یہ مسئلہ